ہم موبائل رکھتے ہیں، جیب میں ہزار قسم کی چیزیں رکھتے ہیں۔ اب یہ اتنا سا کاؤنٹر ہے، اگر یہ جیب میں رکھ لیں گے تو کوئی جگہ نہیں گھیرتا ہی ہے۔ تو پچھلے دنوں میں نے کلپ بھی اپنا جاری کیا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں جب موبائل ہوتا ہے، نارملی اب ہماری عادت ہو گئی ہے ہاتھ میں موبائل یا چابی رکھنے کی نا، اب یہی پریکٹس ہے، موبائل اور چابی ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب موبائل ہاتھ میں جب بھی ہوگا دیکھتے رہیں گے، رائٹ؟ کیونکہ موبائل ہاتھ میں ہی ہم کو بار بار یہی کالنگ دے رہا ہے کہ ذرا مجھے دیکھ، مجھے بھی لفٹ کرا، میں بھی کچھ ہوں، مجھے اتنا ہاتھ میں لیا ہوا ہے، وزن اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ ایک نفسیاتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو بار بار آپ موبائل دیکھتے رہیں گے، اگر ہاتھ میں تسبیح ہے تو بار بار تسبیح پڑھتے رہیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا فائدہ کس میں زیادہ ہے، موبائل دیکھنے میں یا تسبیح پڑھنے میں؟ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا ہے۔ کئی ایسے اسلام بھائیوں کو میں نے دیکھا ہے، اب جیسے آپ لوگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ڈرائیو کرتے کرتے بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ تسبیح پڑھ سکیں۔ نیکی کمانے کے یہ ذرائع ہیں، کیونکہ یہاں آپ آئے کمانے کے لیے، یہ تو اس میں تو کوئی سیکنڈ کوشچن ہے ہی کوئی نہیں کہ بھائی یہاں کیوں آئے ہو کمانے کے لیے، ورنہ بیوی بچے گھر بار ماں باپ شہر ملک چھوڑ کے کون آتا ہے بھائی کسی جگہ پردیس میں؟ اب آپ آئے تو یہاں کمانے کے لیے ہیں، تو اب صرف کماتے ہی رہیں گے تو بس کماتے ہی رہیں گے۔ کوئی ایسا کام کیوں نہیں کرتے کہ کمانا اپنی جگہ جاری رہے لیکن نیکیوں میں بھی نقصان نہ ہو؟ پاسبلٹی تو ہے نا، ایسا تو نہیں پاسبلٹی نہیں ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو نیکی کمانے کے طور پر، اب ہر وقت تو آپ کی گاڑی کے اندر پیسنجر تو ہوتے نہیں ہیں، ہر وقت تو نہیں ہوتے، اور ہر وقت کوئی ایسا پیسنجر ہو یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کو کچھ چلانے بجانے نہ دے، یعنی کہ وہ تو ایک ہمارے آڈیو بیان آتا ہے دعوت اسلامی کی، آپ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان پر آپ کو آڈیو بیان مل جائے گا۔ اب آڈیو بیان کنٹینیو کریں، آدھے پونے گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، 15-20 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے، آپ کو چلتے چلتے ثواب ملتا رہے گا۔ تو یوں کرنے کے کام ہیں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ اگر گانا ہی سننے کا دل کر رہا ہے، موسیقی سننے کا دل کر رہا ہے، میوزک سننے کا دل کر رہا ہے، اب فلم چلانے کا دل کر رہا ہے، تو اب دماغ ہی وہیں پھنسا ہوا ہے، تو اب ڈیفینیٹلی اب اس کے لیے تو اللہ سے دعا تو کریں گے، یا اللہ پاک میرے دماغ کو پاک کر دے، میرے دماغ کو ستھرا کر دے۔ یعنی ایک شخص گاڑی چلاتے چلاتے گانے سن رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، اور ایک شخص گاڑی چلاتے چلاتے نعتیں سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہا ہے۔ سن تو دونوں رہے ہیں، ایک کو گناہ مل رہا ہے، ایک کو ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہمیں فرمائش کرتا ہے کہ یار پلیز گانے چلاؤ، تو ہم اس کی تو بات نہیں مانیں گے کہ ہم کیسے گانے چلائیں گے؟ بھائی مجھے میرے اللہ اور رسول نے منع کیا، میں تیری بات کیوں مانوں؟ جس نے پیدا کیا اس نے منع کیا ہے، اور میں تیری بات کیوں مانوں کہ میں گانے چلاؤں؟ تو ہمارے ہاں تو یہ مطلب یہ تو اس کی اجازت نہ ہے نہ ہوگی، تو ہم یہ کریں گے نہیں۔ یعنی اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو ہمیں کنورٹ کرنا ہے کہ میں اپنے اس مختصر سے وقت میں نہ جانے کب دنیا سے جانا نصیب ہو جائے، جو صبح سے لے کر رات تک کوئی 12 گھنٹے کام کر رہا ہے، کوئی 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، کوئی 6 گھنٹے کام کر رہا ہے، کوئی 10 گھنٹے کام کر رہا ہے، کر تو سبھی کام رہے ہیں، لیکن اگر اس کام کے دوران مجھے کوئی نیکی کرنے کا، ثواب کمانے کا، آخرت کی تیاری کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں اس کو کیوں ہاتھ سے جانے دوں؟ بات صرف سوچ کی ہے۔ اگر آپ کی سوچ اور میری سوچ بن جائے گی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے، آگے کے لیے کیا بھیجا۔ یہ تو ہمیں جاننا ہے نا کہ ہم نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے زبردست عاشق رسول اور بڑے پیارے ہمارے خلیفہ گزرے ہیں۔ ان کے دور کا واقعہ ہے کہ جو خلیفہ تھا سلیمان بن عبد الملک، ٹھیک ہے، یہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ کسی سفر کے لیے آپ بھی تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوا یہ کہ پہلے کا ہی طریقہ کار تھا
کہ جب کہیں سفر ہوتا تو اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، اور جہاں جاتے تھے وہاں پر پہلے رکنا ہوتا تھا. تو کیا ہوتا تھا کہ پہلے سے ہی کچھ غلام خادم آگے بھیج دیے جاتے تھے تاکہ وہ وہاں جائیں، وہاں جا کر خیمے لگا لیں. اب گھر تو نہیں ہوتے تھے، خیمے ہی ہوتے تھے. خیمے لگا لے، ٹینٹ لگا لے، کیمپ لگا لے، اور کھانے پکانے کا کوئی انتظام کر لے تاکہ پیچھے سے جب یہ سب پہنچے تو رہنے کے لیے جگہ تیار ہو، بستر تیار ہو، کھانے کے لیے چیزیں تیار ہو، ایک ارینجمنٹ ہو. یہ ارینجمنٹ ہے، ایک مطلب آج بھی ہوتا ہے لیکن آج تھوڑا طریقہ کار تھوڑا تبدیل ہے. تو یہ پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے. اچھا، اب جب یہ سب نے اپنا اپنا سامان آگے بھیج دیا اور جب وہاں پہنچے تو پہلے سے ہی ٹینٹ لگے ہوئے تھے اور سارا انتظام ہوا تھا. دیکھا تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ نظر نہیں آ رہے تھے. تو کس نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز کہاں ہیں؟ تو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی تو ایک درخت کے نیچے رو رہے تھے. جب رونے کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم سب نے آگے سامان بھیجا اور تمہاری ساری تیاری ہوئی تھی اور میں نے کچھ بھیجا نہیں تھا، نہ ٹینٹ بھیجا، نہ خیمہ بھیجا، نہ کوئی چیز بھیجی. تو میں خالی تھا، میرے لیے کچھ آئی نہیں. تو جس طرح یہاں تم نے بھیجا تو تمہارے کام آ گیا، میں نے نہیں بھیجا، میرے کوئی کام نہ آیا. تو میں نے تو آگے قبر و حشر و قیامت کے تو کچھ بھیجا ہی نہیں ہے. تو کل قیامت کے دن مرنے کے بعد ہمیں قبر میں بھی اترنا ہے، قیامت کے دن اٹھنا ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں، یہ سب ہمارا ایک مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد کا باقاعدہ سلسلہ ہے. ایسا تو ہے ہی نہیں کہ مر کے ختم ہو گئے. مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد جینا ہے. جنت ہے، دوزخ ہے، حساب ہے، کتاب ہے، سوال ہے، جواب ہے، سزا ہے، جزا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے. بہت پروسیجر باقی ہے. یہ تو ایک مطلب کہ ہم اس درمیان میں ہیں. یہ نا عالم دنیا یہ درمیان ہے. اب عالم برزخ ہے، پھر عالم محشر ہے، جنت و جہنم کے سارے مطلب پروسیجر باقی. ہم آ گئے، اب آگے کے پروسیجر سے گزرنا باقی ہے. یہ تو ہم سمجھے کہ آدھے راستے میں، عالم ارواح سے آ کر ابھی ہم آدھے راستے میں آئے. ابھی ہمارا راستہ بھی باقی ہے، ابھی آگے جانا ہے. میں کل سے یہاں آیا ہوں، میں کچھ یہاں کی معلومات لیتا چلا آ رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. تو بھائی یہی ہے کہ یہاں کما رہے ہیں وہاں بھیج رہے ہیں، یہاں کما رہے ہیں وہاں بھیج رہے ہیں، یہاں کما رہے ہیں وہاں بھیج رہے ہیں. یہاں جیسے تیسے رہ رہے ہیں، 2 4 4 6 10 لڑکے ایک ساتھ رہ رہے ہیں. فیملی بلا کر کیا کریں گے بھیا، ایفورڈ کون کرے گا، اور کیسے بلا لیں فیملی. یہ ساری چیزیں ہیں. اتنی آمدنی، اتنا یہ سارا میں یہاں معلومات لیتا رہا کہ کیا پوزیشن ہے. بھائی کیوں بندہ آخر گھر بار خاندان اور گھر بار چھوڑ کر سب یہاں رہے گا. تو سارے کچھ نہ کچھ انفارمیشنز ملتی رہی ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں لوگ کوئی بہت زیادہ سہولت کے ساتھ نہیں رہتے. 2 3 3 4 4 5 5 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تاکہ شیئرنگ کے اندر رہ کر 2 پیسے بچا لیں گے. تو بھائی اب کما رہے ہو تو بچا کیوں رہے ہو؟ ایک بڑا سوال آ رہا ہے. بھائی 3000 4000 5000 یورو یا 2000 2500 3000 یورو جو آپ کما رہے ہیں تو بھائی اچھا خاصا رہے. کس نے منع کیا یار؟ کما آپ رہے ہو، رہے آپ نہیں رہے ہو. یہ ایک بڑا سوال ہے. 12 گھنٹے ٹیکسی چلائیں، 12 گھنٹے جاب کریں، 12 گھنٹے کام کریں، تھکے آ رہے آئیں، اپنا برتن خود دھوئیں، اپنے کپڑے خود دھوئیں، جوتے بھی خود ہی دھو رہے ہیں بھیا، کھانا اپنا خود ہی پکا رہے ہیں، سارا کام خود ہی کر رہے ہیں، کپڑے اپنے پریس کر رہے ہیں، سارا کام خود ہی کر رہے ہیں. پیسے اتنے اچھے خاصے کما رہے ہو. کما ایسے رہو جیسے سیٹ ہے، جی ایسے رہو جیسے نوکر ہے. بڑی قصبہ پرسی و ملازموں والی زندگی ہے، جبکہ اپنا ہی کاروبار ہو رہا ہے، اپنا ہی کام کاج ہو رہا ہے. تو آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو سہولت سے نہیں رہ رہے ہو یہاں پر. بھائی کیوں نہیں رہ رہے آپ یہاں سہولت سے؟ اگر 1500 2000 یورو خرچہ کر دو اپنے اوپر، ٹھاٹ ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، رہنا نہ رہنا یہ بات کی بات کر رہا ہوں. ٹھاٹ ہے، اپنا گھر ہوگا، اپنا یہ ہوگا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. نہیں یار آپ بولتے ہو کیوں؟ میں پوچھا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو شاید آپ کا یہ جواب آئے گا بھائی یہاں جب رہنا ہی نہیں ہے، جب یہاں رہنا ہی نہیں ہے تو یہاں خرچہ کیوں کرو؟ دماغ کہاں ہے آپ کا؟ اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے وطن، اپنے گھر. ہاں پہنچ گئے، سنبھال لو، پلاٹ لے لو، پراپرٹی لے لو.
ہاں گھر بنا لو، بھیج رہا ہوں، ابھی تھوڑا ٹائم باقی ہے، ابھی پیپر بن گئے، ابھی آگے نکلنا باقی ہے، ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے. تو بیٹا تو کیسے جی رہا ہے؟ بس میری فکر نہیں کر، میں تو بس جی رہا ہوں، تم خوش رہو، بھیج رہا ہوں. اور آپ کا دل کہاں پھنسا ہوا ہے؟ آپ کا دل وہاں پھنسا ہوا ہے جہاں آپ بھیج رہے ہو، کیونکہ وہاں آپ کو جا کر دیکھنا ہے. آپ کا یہاں دل نہیں لگے گا، یہاں دل نہیں لگتا کسی کا. جنرلی طور پر دل لگتا نہیں ہے کسی کا، جانے کا دل ہوگا، کیونکہ یہاں کیا جگر کرے گا؟ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہی عالم نا پائیدار میں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. آپ کے 2 پیپر میں کٹ گئے 2 انتظار میں. ٹھیک ہے، آپ کا تھوڑا ایسا حساب کتاب ہے. آرزو ہے کہیں ہے، کارڈ نکلا، پیپر نکلا، آگے نکلا. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، یا ایک ہی دن ہے کہ اسکینڈینیوین دیکھوں، یو کے دیکھوں، آیا ہوں تو کچھ تو دیکھوں. مگر عاشق کیا کہتا ہے؟ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. چلو مل کر پڑھتے ہیں. اب تو بس ایک ہی دھن ہو، ہے نہیں نا، یہی تو رونا ہے. دھن ہے نہیں، دھن ہو جائے اس کی تمنا کرتے ہیں. ہماری دھن یہ ہو جائے اس کی تمنا کرتے ہیں. کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں. اب جائے کیسے بندہ؟ جائیں تو پیپر نہیں ہے، ڈاکیومنٹ نہیں ہے، جائیں گے تو واپس آئیں گے نہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تو جانے سے رہے. لیکن مدینے جانے کے لیے بندہ کچھ بھی چھوڑ تو سکتا ہے یار. مدینہ. آپ دیکھیے حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے. عشق و محبت والے صحابہ تو صحابہ ہے نا. ہر صحابی نبی جنتی. سارے مل کر بولے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں سب جنتی ہیں، اور محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی. لا نبی بعدی، آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور صحابہ کرام جتنے سارے کون ہیں؟ جنتی. انہی جنتی صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے گئے تو ایک ایک کر کے صحابہ کرام بھی مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں. حضرت سیدنا صہیب رومی بھی مدینے کی طرف گئے تو کفار نے روک لیا، غیر مسلموں نے روک لیا اور گھیر لیا آپ کو، اور کہا کہ بھائی آپ کو تو ہم نہیں جانے دیں گے. کیوں نہیں جانے دو گے؟ آپ جب آئے تھے تو آپ کو کچھ بھی نہیں تھا، اتنا مال بنا لیا، اتنی دولت بنا لی، تو ہم ایسے کیسے جانے دیں گے؟ تو آپ فرماتے کہ اچھا تمہیں میرا مال چاہیے؟ کہاں کہ میں مال دے دوں گا، خزانہ میرا جو بھی جب دے دوں گا تو تم مجھے مدینے جانے دو گے میرے نبی کے پاس؟ تو پھر کیوں روکیں گے؟ ارشاد فرمایا فلاں زمین میں نے اپنا مال دفن کیا، جاؤ لے لو، مال تمہارا، مجھے میرے مدینے، مجھے میرے آقا کے بعد مدینے جانے دو. سارا مال دے دیا. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس عمل پر خوشخبری سنائی، بہت اچھا عمل ہو گیا. تو خیر مدینہ تو مدینہ نا، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. اگر مدینے کی تڑپ نہیں ہے نا تو یہ تڑپ نہ ہونے پر رونا چاہیے. یار اب ٹھیک ہے پیسہ کماؤ لیکن مدینہ تو دیکھو یار، آقا کے روزے پر تو جاؤں، مکے دیکھوں، کعبہ دیکھوں، زمزم شریف جا کر پیوں. اب یہ چیزیں ایک مسلمان کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ تو جینے کی مطلب وجہ بنتی ہے یار. ایک خوبصورت زندگی جس میں یاد مدینہ نہیں ہے، ذکر مدینہ نہیں ہے، نبی پاک کی یاد نہیں ہے، مکے پاک کی یاد نہیں ہے، حج و عمرے کی توجہ کی طرف غور ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا کی زندگی گزارے یار. میرا جینا بھی ہے کوئی جینا، مجھ سے دور ہے تیرا مدینہ. تو یہ کیفیت کی بات ہوتی ہے. خیر تو بات چلی تھی کہ یہاں ہم رہ رہے ہیں مگر یہاں پر خرچ نہیں کر رہے. خرچ کہاں کر رہے ہیں؟
جہاں آپ کو پتا ہے کہ میں نے جانا ہے نہیں جانا یہ کنفرم نہیں ہے. آپ کے اندر کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے درمیان تھے وہ یہیں انتقال کر گئے؟ کچھ ہیں یہ سب گئے؟ کسی کا یہاں انتقال ہوا ہے؟ ایسے پوچھ رہا ہوں. فرسٹ ٹائم آیا مالٹا میں، ہم نے تو مالٹا پھلی سنا تھا، ملک تو پہلی بار ہی مالٹا دیکھا ہے. ٹھیک ہے، مالٹا تو اپنا پھلی ہے، باقی ملک مالٹا ہے. تو یہاں آپ کے درمیان رہتے ہوئے، کماتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے کوئی ایسے تھے جو یہیں انتقال کر گئے؟ ابھی حال ہی میں 2 کا انتقال ہوا. اللہ پاک، دونوں مسلمان ہی ہوں گے، اللہ دونوں کی مغفرت کرے. جوان بھی تھے، انہوں نے بھیجے تو ہوں گے پیسے، مگر ہو سکتا ہے ان کو دیکھنا نصیب نہ ہوا ہو. آپ کو یہ جب پتا چلا کہ ہمارے یہ 2 دوستوں کا، ہمارے 2 ساتھیوں کا، ہمارے ساتھ رہنے والوں کا انتقال ہو گیا، تو کبھی یہ فیلنگ آئی کہ یار یہ بھی چلے گئے، ایسا تو نہیں میں بھی یہیں ڈھیر ہو جاؤں گا، یہیں مر جاؤں گا؟ پتہ تو چلتا ہے نا، مر گیا، انتقال ہو گیا. لفظ مرنا تو نہیں مناسب لگتا، انتقال ہو گیا، وفات پا گئے. تو اچھا یہ 2 تو ابھی کی بات ہے، اس سے پہلے بھی اگر اگلے 2-5 سال کی دیکھو تو کئی چلے گئے ہوں گے. پیسے وہیں کے وہیں رہ گئے، گھر وہیں کے وہیں رہ گیا، جائیدادیں وہیں کے وہیں رہ گیا، سب کچھ وہیں کے وہیں رہ گیا. اور یہ بیچارہ دیکھتا ہی رہ گیا کہ میں جاتا تو دیکھتا. اب پتہ نہیں ڈیتھ باڈی بھی گئی کہ یہیں تدفین ہوئی، پتہ نہیں ہے. اچھا ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں انتقال ہو وہیں پر بندہ اپنی تدفین کر لے. اتنی اذیتیں کیا اٹھانا یار، کیمیکل باڈی میں ڈالو، یہ ڈالو، اذیتیں اٹھاؤ، تکلیفیں اٹھاؤ. خیر اس کے لیے بھی پھر آپس میں چندہ کرو. یہ بھی ہے نا، نہ جینا آسان نہ مرنا آسان. جاؤ تو جانے کے لیے ٹکٹ نہیں ہے، مر جاؤ تو باڈی بھیجنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. مل کر چندہ کرو تب جا کر کسی بھائی کی باڈی ہم اپنے ملک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ تو یہاں جنرل صورتحال ایسی پائی جاتی. پھر بھی دل لگا ہوا کہ یار چلو. مگر بات جو میں آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ میں سے کئی نہیں گئے نا، یہیں رہ گئے نا. ہم سوچتے ہیں کہ ہم جائیں گے، اپنے گھر جائیں گے، اپنے وطن جائیں گے، ملک جائیں گے، لیکن ہر کوئی پہنچ سکے گا ضروری نہیں ہے. ہر کوئی وہاں جا کر اپنی راحت والی زندگی گزار سکے گا ضروری نہیں ہے. یہ لازم ہے کہ ہم مرنے کے بعد قبر میں مرنے کے تو صحیح مریں گے تو صحیح، وہاں اس اپنے گھر جانا ضروری نہیں ہے، لیکن قبر میں، حشر میں، قیامت کا یہ وقت تو لازم ہے، آنا ہی آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے. جب ہم یہاں رہ کر یہاں کی تیاری کے بجائے وہاں کی تیاری کر رہے ہیں کہ جہاں ہم نے جانا ہے بٹ ناٹ شیور، مگر جہاں ہم نے جانا ہی جانا ہے، مرنا ہی مرنا ہے. جیسے حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے آگے بھیجا ہی کچھ نہیں تھا، نہ خیمہ نہ سامان، تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا. تو بندہ سوچے کہ میں نے دنیا میں رہ کر قبر و حشر و قیامت کے لیے بھیجا ہی کچھ نہیں ہے، تو میرا میں بھی جب میں وہاں پہنچوں گا، میں قبر میں اتروں گا تو میرا بنے گا کیا، مجھے ملے گا کیا؟ نہ نمازیں میرے پاس. وہاں بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ پیسے بھیجیں گے؟ ہاں پیسے بھی بھیج سکتے ہیں، بلکہ پیسے بھیجنے کے تعلق سے تو بڑی خوبصورت حدیث میرے سامنے آئی تھی. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں اور اس میں آگے کی وہ سوچ بھی بن جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. بڑی زبردست حدیث میں پڑھ رہا تھا، اسی موضوع سے متعلق تھی. ایک مرتبہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اب غور سے سنیے گا. کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا ہو گیا ہے، میں موت کو پسند نہیں کرتا. یعنی میرا دل دنیا کی طرف مائل ہے، دنیا میں پھنسا ہوا ہے، میں اپنے دل میں آخرت کی طرف میلان کم پاتا ہوں، یعنی کہ آخرت کی تیاری کی طرف میری توجہ کم ہے، اور موت جو جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے، مجھے یہ موت پسند نہیں، میں کیا کروں؟ یہ سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ کیا فرمایا؟ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا اپنا مال آخرت کے لیے صدقہ و خیرات کر کے آگے بھیج دو۔ اپنا مال آگے بھیج دو، یعنی صدقہ و خیرات کر کے یہ بندہ آگے بھیجے گا، کیونکہ آدمی کا دل اپنے مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ آدمی کا دل اپنے مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنے مال کو آگے بھیج دے یعنی صدقہ و خیرات کر دے تو اس سے ملنا چاہتا ہے، اور مال کو پیچھے چھوڑ دے تو اس کے ساتھ پیچھے رہنا چاہتا ہے۔ کمال کی بات ہے، یعنی بندہ آگے بھیج دے نا، اب اتنا کمایا آگے بھیج دیا، صدقہ و خیرات، یہ مال کے مثال دی ہے، آگے بھیج دیا، آگے بھیج دیا۔ آپ جیسے یہاں پر آگے بھیج رہے ہیں نا، گھر بھیج رہے ہیں نا، سچی بتائے دل کرتا ہے نہیں کرتا؟ ابھی جا کے دیکھے تو صحیح، کھاوا تو نہیں گیا پر وہاں جا کے پوچھا تو بچا لا تھا، رکھنا تھا، پہلے تو بولتے تھے رکھنا تھا، ہم نے تو ہم سمجھے کہ تو وہاں کما رہا، ہماری یہاں موج لگی ہوئی ہے۔ لائے ہوں آپ کے گھر والے خاندان میں لوگ دیکھ رہے ہو، بچانا ہے نا ان کو بول دو بچا کے رکھنا۔ یہ بیچارہ آنے کی سوچ رہا ہے میں بھی آؤں گا گھر پر، میں بھی آ کر موج مستی کروں گا۔ کب پہنچو گے گھر پر؟ پہنچو گے تو 50 60 55 سال کے ہو جاؤ گے، کمریں ٹیڑھی ہو گئی ہوں گی، بچے بڑے ہو گئے ہوں گے، پھر بولے گا یار دوبارہ جاؤں، بچوں کی شادیاں کرنی ہے۔ اپنی شادی کرنے کے لیے آیا تھا، شادی کے بعد یہاں رک گیا کہ گھر چلانا تھا، اب بولا گھر جاؤں گا تو بچے بڑے ہو گئے، بچوں کے لیے گھر چلانا ہے، اور میں اپنے لیے کب جیوں گا؟ تو یہ سائیکل آف لائف، دس از اے سائیکل آف لائف ہے، یہ زندگی کا پورا ایک سائیکل ہے، دائرہ ہے، ہم اسی میں گھوم رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کبھی کوئی وقت آئے گا۔ کون سا وقت آئے گا؟ کوئی وقت نہیں آئے گا، موت کا وقت آئے گا جو کبھی بھی آ جائے گا۔ اس کے لیے کیا تیاری کی ہے پیارے اسلام بھائی، اس پر سوچیے آپ۔ وہاں کچھ بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ غم لگنا چاہیے، اس کا غم، اس کی سوچ ہونی چاہیے کہ یار قبر میں اتر گیا، میرے پاس سوال جواب ہوں گے، میں جواب نہیں دے سکا تو میرا کیا بنے گا؟ میں قیامت کے دن کیا سوال کا جواب دوں گا؟ جوانی کیسے گزاری؟ میں نے تو جوانی گناہوں میں گزار دی۔ علم کہاں سے حاصل کیا؟ میں نے تو علم دین سیکھا ہی کوئی نہیں۔ زندگی کیسے گزاری؟ پیسہ کماتے کماتے گزارے، نہ حلال کی فکر کی، نہ حرام کی فکر کی، نہ ثواب کی سوچا، نہ گناہ کا سوچا، بس زندگی گزارتا چلا گیا، دوڑتا گیا، بھاگتا گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اچانک موت آ جاتی؟ یقین مانے جتنے چلے جاتے ہیں ان میں ایک تعداد ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم مر جائیں گے، موت یوں ہی آتی ہے، گاڑی چلاتے چلاتے ہی دور روح نکل جاتی ہے، بستر میں پڑے پڑے ہی روح نکل جاتی ہے، نہیں پتا چلتا یار، نہیں پتا چلتا۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ ہم کل مرنے والے ہیں تو کیا وہ ایسے ہوتے جو ایسے تھے؟ نہیں ہے، نہیں پتا ہوتا مر جائیں گے۔ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ ہماری ابھی تو ہم چیک کرتے ہیں نا بینک میں بیلنس ہے یا نہیں ہے، چیک کرتے ہیں نا بیلنس ہے یا نہیں ہے۔ سانسوں کی سانسوں کا کون چیک کرے گا یار؟ بھائی چلو میں آپ کو کہتا ہوں اپنی سانسیں چیک کر کے بتاؤ تمہارے پاس کتنی سانسیں بچی ہوئی ہیں؟ کوئی ہے جو بتا سکے؟ کوئی ایسا سافٹ ویئر ہے؟ کوئی ایسی ہے کوئی ایسے تو بتائیں کہ بھائی اتنی سانسیں میری ابھی باقی ہیں، میں اب تھوڑا کام تو کر لینے دو۔ کسی کو نہیں پتا، نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا۔ اب میری اور آپ کی سانسیں کب پوری ہو رہی ہے؟ لمحے میں پوری ہو رہی ہے، گھنٹوں میں پوری ہو رہی ہے، دنوں میں کہ سالوں میں؟ کماتے کماتے سانسیں پوری ہو جائیں گی، سوتے سوتے ہو جائیں گی، کیا کرتے کرتے ہو جائیں گی، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ نہیں پتا، اور نہیں پتا چل سکتا، یہ نہیں پتا چل سکتا کہ میری سانسیں کب پوری ہو جائیں گی۔ ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف غور کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے کندھے سے پکڑ کر فرمایا، اے ابو عبداللہ، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا ایسے جیسے مسافر ہو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو۔
حضرت مجاہد علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے فرمایا ہے مجاہد صبح کرو تو شام کے متعلق مت سوچا کرو، شام ہو جائے تو صبح کے متعلق مت سوچا کرو، یہ اللہ کے بندے بے شک تم نہیں جانتے کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، یعنی تمہیں زندوں میں شمار کیا جائے گا یا مردوں میں۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں نے ایک ماہ کے ادھار پر کوئی چیز خریدی۔ کتنے ادھار پر؟ 1 مہینے کے ادھار پر کوئی چیز خریدی۔ اس پر اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا تمہیں اسامہ پر تعجب نہیں؟ یہ 1 ماہ کے ادھار پر چیز خرید رہے ہیں۔ اسامہ نے لمبی امید لگا لی ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اپنی آنکھ کھولتا ہوں تو گمان ہوتا ہے کہ دوبارہ آنکھ بند کرنے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے گی۔ جب میں کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو گمان ہوتا ہے کہ اسے چبا پاؤں گا یا نہیں چبا پاؤں گا، اس سے پہلے موت آ جائے گی۔ پھر فرمایا اے اولاد آدم اگر عقل رکھتے ہو تو خود کو مردوں میں شمار کرو۔ نہیں پتا ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعلیم ہے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر تو آپ کی روح قبض کرنے کا تھا ہی نہیں، مگر امت کی تعلیم ہے کہ یہ بتا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جینے کا طریقہ، جینے کا ڈھنگ عطا کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی رہیں، ایک مسلمان نے اپنی مسلمانوں والی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ ہمارے آس پاس کچھ بھی ہو رہا ہو بدقسمتی کے ساتھ، گناہوں بھرا معاملہ، لیکن ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی ایک عقیدے ہے، اس کا ایک نظریہ ہے، اس کا ایک ذہن، اس کا ایک مقصد ہے۔ ہمیں ہمارا قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ پاک نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارا مقصد عبادت ہے، روزگار بھی کمانا ہے، رزق کمانا ہے، حلال طریقے سے کمانا ہے، گناہ سے بچ کر کمانا ہے۔ اب آپ کا رزق یہاں لکھا ہوا تو آپ یہاں آ گئے، تو کیا یہاں آ کر بھی نماز نہیں پڑھیں گے؟ نماز کا وقت ہو گیا، بھائی کس نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا ہے؟ تو نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، اور جو عبادت کرنی ہے، جو نماز پڑھنی ہے، وہ سیکھنی ہے۔ پھر جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اس میں اس کو طہارت ضروری ہے نا، پاکیزگی ضروری ہے، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ اب بدن کیسے پاک ہوگا، کپڑے کیسے پاک ہوں گے؟ اب یہ آوے تو کرے، نہ آئے تو پوچھے کس سے؟ عمر اتنی بڑی ہو گئی، پوچھیں گے تو بولیں گے کہ ہم ابھی تک سیکھا ہی نہیں ہے، نہیں پتا ہوتا، بڑوں کو نہیں پتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں پتا ہوتا۔ کپڑے کیسے پاک، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، سب کو اندازہ ہے کہ کپڑے کیسے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اب کپڑے پاک کیسے کرے؟ خود ناپاک ہو گیا، پاک کیسے ہو؟ پتا نہیں ہے، نہیں سیکھا بھائی، نہیں سیکھ سکے۔ خالی زندگی میں ایک ہی مقصد لے کے چل گئے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے، اتنا یہ چل گیا ہے، اتنا وہ چڑھ گیا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ ارے تمہیں کیا پتا، بہت مصروف ہیں بھائی، مجھے بھی نہیں پتا مصروف ہیں، نہ پتا کتنے مصروف ہیں، لیکن مصروف ہوتے ہوئے کیا بندہ یہ علم دین حاصل نہیں کرے گا؟ پیارے اسلامی بھائیو، نماز درست ہو اس کی فکر نہیں ہوگی کہ میری نماز تو درست ہو۔ یعنی ایک مسلمان یہ جانتا ہے مجھ پر نماز فرض ہے، سمجھ جانتا ہے یار، فرض نماز تو فرض ہے نا، یہ کوئی اس کو کس قدر بیان کیا جائے گا؟ بلکہ یہاں تک روایت میں آیا کہ ایمان و کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ ایک مسلمان ہے، ایک غیر مسلم ہے، نماز کا وقت ہوا، غیر مسلم ہے، نماز فرض ہی نہیں، وہ ایمان تو پہلے لائے۔ ایک مسلمان پر نماز فرض ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، عبادت ہی نہیں کر رہا۔ اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیے کہ آپ کے لیے جو زمین ہے، آپ کی امت کے لیے، آپ کے لیے زمین ہے۔ اب زمین میں جہاں چاہے بندہ اگر مسجد نہیں دستیاب ہوتی تو کسی بھی پاک زمین پر قبلہ رو ہو کر نماز تو پڑھ سکتا ہے نا، باوضو رہے، وضو کے لیے پانی ساتھ رکھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی اہتمام یا انتظام نہیں ہو سکتا، وہ تو بہت کچھ سکتا ہے ہم کرنا چاہیں تو اپنی نماز پڑھنی ہے، نماز درست کرنی ہے۔ جب آپ نماز درست کرتے تو آپ کی تلاوت درست ہوتی ہے، آپ کا قرآن درست ہوتا ہے، آپ کی پاکیزگی درست ہوتی ہے، رائٹ؟
سچی بتاؤں آپ کی ڈائریکشن درست ہوتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز برائی و بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. جب ہم اپنی نماز درست کرتے ہیں تو نماز ہمیں درست کر دیتی ہے. اب آپ کہیں یار یہاں ٹھیک ہے بھیا آئے ہو اتنی دور سے, بول بھی رہے ہو سیکھو, کہاں سیکھیں, ادھر ہے ہی نہیں کوئی جگہ, آن لائن سیکھیں. مجھے تھا ذہن میں کہ میں آپ کو پتہ بتاؤں گا کہاں سیکھنی ہے, آن لائن سیکھیں. آن لائن ہے نا ہمارے پاس دعوت اسلامی کا فیضان آن لائن اکیڈمی, ایڈمیشن لیں. آپ کبھی تو فارغ ہوتے نہیں ہوتے, اٹھنے کے بعد اور سونے سے پہلے کوئی تو ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کو ہوگا یار یہ آدھا گھنٹہ ہے میرے پاس, 1 گھنٹہ ہے میرے پاس. ہوتا ہے یار, آدھا گھنٹہ تو ہوتا ہے, 10 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے کتنے گھنٹے کام کر لیں گے آپ. اور اس کے بعد ڈیفینیٹ آپ نے آرام بھی کرنا ہوگا, تو 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے تو سرپلس ہوتا ہی ہے کم و بیش لوگوں کے پاس. تو آپ کم از کم اپنے آپ کو آن لائن ایڈمیشن کی طرف لے جائیں, یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا. سارے کے سارے جتنے بھی میرے یہاں اسلام بھائی موجود ہیں, آپ سب کے سب میرا مشورہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی میں ایڈمیشن لیں. میں عبدالحبیب بھائی کو درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ فیضان آن لائن اکیڈمی میں کیسے آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے مزید کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. یہ سمجھنا سیکھنا بہت ضروری ہے, کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے ذریعے سارے کام ہو جائیں گے. آپ کا موبائل آپ کے پاس ہے, اسی کے ذریعے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا, اسی کے ذریعے آپ پڑھیں گے, اسی کے ذریعے آپ کی پیمنٹ بھی ہو جائے گی. کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, بہت مائنر سی پیمنٹ ہوگی. آپ کا علم دین قرآن سیکھنا ہے, حدیث سیکھنی ہے, نماز سیکھنی ہے, عبادت سیکھنی ہے, تفسیر قرآن پڑھنی ہے, آپ کو کیا پڑھنا ہے, آپ کو کاروبار کے مسائل سیکھنے ہیں, آپ حج پہ جا رہے ہیں آپ کو حج کے مسائل سیکھنے ہیں, آپ کو تقریباً چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کو ٹائمنگ بھی آپ کے اور سب کچھ آپ کا 1 to 1 آپ کو استاد صاحب پڑھا دیں گے. آپ بھی ایڈمیشن لیں, اپنے گھر والوں کو بھی ایڈمیشن دلائیں. یہ بالکل شارٹ کٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل شارٹ کٹ آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں بیٹھ کر آپ علم دین حاصل کریں. ہر جگہ قاری صاحب نہیں ہوتے, ہر جگہ مولوی صاحب نہیں ہوتے, ہر جگہ عالم صاحب نہیں ہوتے, ہر جگہ پڑھانے والا نہیں. ہمیں جب یہ بات پتہ چلی کہ ہر جگہ نہیں ہوتے, جب ہم باہر نکلے تو پتہ چلا کہ بھئی ہر جگہ یہ فیسیلٹی نہیں ہے, یہ فیسیلٹی ہر کوئی اویل نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد ہی ہم نے فیضان آن لائن اکیڈمی شروع کی تھی تاکہ لوگ گھر بیٹھ کر علم دین حاصل کر سکیں. ہماری اسلامی بہنیں جو گھر کی عورتیں ہیں وہ عورتوں سے پڑھیں گی, بچے پڑھیں گے, بچیاں پڑھیں گی, مرد پڑھیں گے, بوڑھے پڑھیں گے, سارے پڑھیں گے. علم دین حاصل کریں کہ علم دین حاصل, جو علم دین حاصل کرتا ہے اللہ پاک اس کی معیشت میں برکت عطا فرماتا ہے اور اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے. علم دین سیکھتے سیکھتے اگر بندے کا انتقال ہو جائے تو اللہ پاک اس علم دین سیکھتے سیکھتے جس کا انتقال ہو گیا اسے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے. ہم نے کیا جانا علم دین کیا ہے, ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. سچی بھائی آپ غور کریں کتنا وقت ہم اپنا سوشل میڈیا پہ گزار رہے ہیں, بدقسمتی کے ساتھ ٹی وی کے سامنے گزار رہے ہیں. آپ کے سامنے انٹرنیٹ نے ہمیں کتنا انگیج کر لیا. اچھا یہی انٹرنیٹ کی سہولت کے ذریعے ہم دین سیکھ سکتے ہیں. مطلب ایک آلہ ہے, ایک اکوپمنٹ ہے, ایک وے ہے, ایک روٹ ہے, اس کے ذریعے بندہ گناہ کمائے نیکی کمائے تو اس کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کرنا کیا چاہتا ہے, لوگ اس پہ ثواب بھی کما رہے ہیں, نیکیاں بھی کما رہے ہیں, پرہیزگاری اختیار کر رہے ہیں, کرنے والے اس پہ گناہ بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں پیارے صاحب بھائیو آخرت کی سوچ بنانی ہے, آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے, آخرت کا ذہن بنانا ہے. اور یہاں رہ کر اپنے کام کاج کے اندر رہ کر ہم اپنے لیے آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے ایسے ماحول کی ضرورت ہے جو میں آخرت کی تیاری کرواتا رہے. یہاں کوئی اس طرح کا سلسلہ, اس طرح کی تراکیب بننی چاہیے کہ ہمیں بار بار ملتا رہے. آپ اپنے موبائل میں نیک اعمال کا جو ہمارا رسالہ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, دعوت اسلامی کے جو اپنے سوشل اتنے سارے سوشل پیجز آپ کے پاس ہوں گے, ایک دعوت اسلامی کے سوشل پیجز کو سبسکرائب کر لیں. آپ ویڈیوز آتی رہیں گی, ویڈیو شیئر کریں, یہ بھی نیکی کمانے کا. جو دعوت اسلامی کے ذریعے آپ کو ویڈیوز ملتی ہے وہ شیئر کریں, پوسٹ آتی ہے وہ شیئر کریں, یہ بھی انشاءاللہ ثواب کمائیں. ثواب یقین مانے ایک ایک نیکی قیمتی ہے, ایک ایک نیکی قیمتی ہے. آج جو ہم جی رہے ہیں نا پیسہ کمانے کے لیے اور جن کے لیے ہم پیسے کماتے ہیں, میں آپ کو حدیث پاک کے مضامین بیان کرنے جا رہا ہوں. قیامت کے دن ماں ایک نیکی نہیں دے گی بیٹے کو, قیامت کے دن بیٹا ایک نیکی نہیں دے گا اپنے ماں باپ کو,
باپ ایک نیکی نہیں دے گا اپنے بیٹے کو، بیوی ایک نیکی نہیں دے گی شوہر کو، شوہر ایک نیکی نہیں دے گا بیوی کو۔ قیامت کے دن کوئی کسی کو نیکیاں دینے کے لیے نہیں آیا۔ قیامت کے دن ایک ذات ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کے لیے سجدہ کرے گی، اور وہ ذات پیارے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ہمیں اپنے رب سے بخشوا کر انشاءاللہ جنت میں داخلہ دلائیں گے، اور ہم انہی کو بھولے بیٹھے ہوئے، ہم انہی کے راستے کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں جو سنتوں کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، مصطفیٰ کریم کی عشق کا راستہ، محبت کا راستہ ہے، آقا سے تعلق جوڑنے کا راستہ ہے کہ ہمارا تعلق اپنے مصطفیٰ کریم، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑا رہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو ایک ایک نیکی کی قدر ہوگی قیامت کے دن۔ آج دنیا میں پیسہ لوگ خرچ کریں نیکی کے لیے، وقت خرچ کریں نیکی کے لیے، رزق حلال کمائیں نیکی کے لیے، نیت اچھی کر لیں کہ میں یہ رزق حلال اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو محتاجی سے بچانے کی خدمت کے لیے رزق حلال کما رہا ہوں۔ رزق حلال، رزق حلال، رزق حلال، یہ یاد رکھے، رزق کما رہا ہوں نہیں، رزق حلال کما رہا ہوں، حرام نہیں کما رہا میں کیوں ان کے لیے حرام کماؤں؟ میرے گھر میرا خرچہ کیا، 200-500 یورو میرا خرچہ ہے، وہ تو میں ویسے ہی کما لوں گا۔ گھر والوں کے لیے میں حرام کماؤں کہ کل قیامت کے دن یہی میرا گریبان پکڑ لیں گے، مولا اس سے پوچھ اس نے ہم کو حرام کیوں کھلایا تھا؟ اور میں گھر والوں کے لیے، اپنے بھی بچوں کے لیے میں جہنم میں کیوں جاؤں؟ نہ وہ جہنم میں جا رہے ہیں، میں جہنم میں جاؤں۔ نیکی کرتے کرتے انشاءاللہ سب جنت کی طرف چلے۔ بھائی یہاں بھی سوچے تو صحیح، کیوں ہم غلط راستے پہ ذریعے آمدنی حاصل کریں؟ سچے رہیں، اچھے رہیں، ستھرے رہیں، جہاں رہیں، ایک اچھے مسلمان بن کر جیے، نیک مسلمان بن کر جیے۔ یقین مانے لوگ نیک مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہوگا، غیر مسلم یار تاریخ بھری ہوئی ہے، کتابیں بھری ہوئی ہیں، صرف مسلمانوں کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری اور شرافت کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے تھے کہ یہ اسلام ہے، یہ آپ کا دین ہے، یہ آپ کا آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، لوگ یوں مسلمان ہو جاتے تھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے نیک اعمال کا رسالہ اپنے پاس رکھیں، اور اللہ توفیق دے تو 3 دن کے لیے وقت نکالیں۔ وقت نکل آئے گا، وقت نہیں، دیکھیں وقت نکالنے سے نکلتا ہے، وقت یوں نہیں آپ نے آج وقت نکالا تو یہاں آ گئے نا، آپ نے وقت نکالا نا، یہاں آئے بیٹھے، گھنٹوں نکالے آپ نے، ماشاءاللہ آپ کی دین سے محبت، آپ کی دین سے چاہت، دین سیکھنے کی سوچ، یہ آپ کو یہاں لے کر آئی نا۔ یہاں اور کیا ہو رہا ہے؟ دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اسلام و دین کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، الحمدللہ یہ ہمیں یہاں لے کر آئے۔ اللہ ہمارا نہ قبول کرے، اللہ پاک ہمارا دل دین کے کاموں میں لگا دے، اللہ پاک ہمارا دل مدنی قافلوں میں سفر کرنے میں لگا دے، اور جہاں بھی لگے یہ گناہ ہے رک جائیں، اسٹاپ، جیسا اسٹاپ، لال بتی جل گئی، اسٹاپ، گناہ ہے، رک جاؤ۔ لال بتی سے پہلے کون سی بتی جلتی ہے؟ یلو، اس کا مطلب رک جا بھیا، ورنہ ریڈ جل کے نکل گیا تو پکڑا جائے گا۔ تو یہ پہلے سے رکنے کی عادت بنا لیں کہ یہ گناہ کا طرف لے کے جا رہا ہے، یہ راستہ، یہ گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے راستہ۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بدکاری کے قریب مت جاؤ۔ وہ تمام راستے، وہ تمام باتیں، وہ مناظر جو ہمیں بدکاری کے قریب لے جائیں، اسلام نے اس طرف جانے سے منع کر دیا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ہم دعوت اسلامی کے اس میسج کو سمجھیں کہ ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں، ایک سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ایک نیک مسلمان بن کے جئیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے جئیں، نیکی کے ساتھ جئیں، گناہ سے بچ کر جئیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کے توفیق عطا کرے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں فیضان آن لائن اکیڈمی کے تعلق سے کچھ ارشاد فرما دیں۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ نگران شورا نے ہماری تربیت فرمائی علم دین سیکھنے کے حوالے سے، اور ہمیں وقت نکالنا چاہیے
تو ایک شارٹ کٹ تو یہ ہے، نہ صرف مالٹا میں رہنے والے عاشقان رسول کے لیے بلکہ یہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے ہے. اور ہمارے پاس ایک بعض اوقات ایکسکیوز یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب ہمیں یا ہمارے بچوں کو اردو سمجھ نہیں آتی تو انگلش سمجھ آتی ہے. تو الحمدللہ یہ جو ہمارے آن لائن کورسز ہیں یہ مختلف لینگویجز میں بھی موجود ہیں، انگلش لینگویج میں بھی موجود ہیں. تو آپ اپنے موبائل نکالیے اور ایک ویب سائٹ کو سیو کر لیجئے، QuranTeacher.net. QuranTeacher.net. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں امید ہے کہ آپ کی اسکرین پر لکھا ہوا بھی آ جائے گا. QuranTeacher.net کو جب آپ وزٹ کریں گے تو وہاں 40 کے قریب کورسز موجود ہیں جہاں پر آپ الحمدللہ 30 منٹس ڈیلی سے لے کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بھی کورس ہیں. آپ جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے مخارج ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، نماز سیکھنا چاہتے ہیں، تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں، حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کی شادی ہونے والی ہے وہ شادی کے مسائل، نکاح کورس بھی موجود ہے، حج پر جا رہے ہیں تو حج کورس ہے، عمرہ کورس ہے اور تجارت کورسز ہیں. تو آپ یہ کورسز جو ہے وہ ضرور کیجئے اور شرعی احکام سیکھیے. علم دین سے دور رہنا اچھی بات نہیں ہے. تو یہ کورسز الحمدللہ پچھلے دنوں ہمارے UK کے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے 15 کورسز کمپلیٹ کیے. یعنی ایک کورس کرتے تھے، اس کے بعد کتنا مزہ آ رہا ہے، ہم دوسرا سیکھنا چاہتا ہوں. آدھا گھنٹہ روز اپنی مرضی کا دینا ہے، 1 گھنٹہ اپنی مرضی کا دینا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ رات 10 بجے 11 بجے فارغ ہوتے ہیں، مالٹا کے ٹائم کے مطابق رات 10 11 12 بجے جب آپ 24/7 پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے کلاس اویلیبل کر دی جائے گی اور آپ علم دین سیکھ سکیں گے. تو اتنا آسان جب فنگر ٹپس پر ہمیں سب کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے پھر بھی ہم نہ سیکھیں تو یہ ہماری کمزوری ہے. تو انشاءاللہ نیت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آج ماشاءاللہ یہاں اجتماع ہوا ہے، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی یہاں کنٹینیو اسپین سے تشریف لا رہے ہیں اور اب انشاءاللہ ہم مزید اس کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، مزید اجتماعات وغیرہ کے سلسلے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو اجتماع کے بعد جب ملاقات ہوگی تو آپ ہمارے ساتھ مزید کچھ وقت گزاریں اور ہم انشاءاللہ مل کر اس کام کو آگے کس طرح بڑھانا ہے اس پر بھی مدنی مشورہ کریں گے. اللہ کی رحمت سے نگران شورا ہمارے درمیان ہیں. ان کے پاس ایک اور پریولیج یہ ہے ماشاءاللہ، اجازت ان کے پاس ہے کہ آپ جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں، بانی دعوت اسلامی قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اور ان کے کروڑوں لاکھوں کروڑوں مرید ہیں پوری دنیا میں. تو امیر اہل سنت جو ہیں وہ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. اور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. تو نگران شورا کے پاس امیر اہل سنت کے ذریعے یہ اجازت موجود ہے کہ ان کے بہاف پر وہ ہمیں بھی غوث پاک کے سلسلے میں داخل کر سکتے ہیں امیر اہل سنت کے ذریعے. تو بڑا اچھا موقع ہے. اب نگران شورا سے میں عرض کروں گا کہ دعا سے پہلے آپ ہمیں توبہ بھی کروا دیں. اور توبہ کرنا سبحان اللہ ہر وقت ہمیں کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے. توبہ کرنے والے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو سبحان اللہ توبہ بھی ہوگی اور پھر نگران شورا ہمیں قادری اتاری سلسلے میں داخل کریں گے. تو وہ اسلامی بھائی جو کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں، یہ بڑا اچھا موقع ہے. جیسے جیسے نگران شورا فرماتے جائیں، آپ ریپیٹ کرتے جائیں تو آپ بھی امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہو جائیں گے اور ان کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں گے. اور اگر آپ کسی اور آلریڈی کسی پیر صاحب سے مرید ہیں تو جب نگران شورا فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں، آپ کہیں گے طالب ہوتا ہوں میں. یہ بیعت برکت کہلاتی ہے. آپ اپنے پیر صاحب کے ہی مرید رہیں گے، امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. تو جو بدری چل کے ناظرین ہیں وہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور نگران شورا کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں. نگران شورا سے عرض کروں گا تشریف لائیں، توبہ بھی کروا دیں، ہمیں مرید بھی کروائیں اور پھر انشاءاللہ اختتامی دعا بھی ہوگی. کئی لوگ دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، حضرت کو بھی کہا ہوگا تو سب کے لیے انشاءاللہ دعا ہوگی. پھر دعا ہوگی، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی
جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، یا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کی برکتیں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، پھر صلاۃ و سلام بھی ہو جائے گا، پھر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کچھ سوال جواب کا سلسلہ بھی کریں گے۔ جب آن لائن لائیو نہیں ہوں گے ہم تو انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو تھوڑا کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب کریم، پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک، پیارے حبیب کے صدقے میں ہمارا جمع ہونا قبول فرما، ہماری مغفرت کر دے۔ جتنے ہم جمع ہیں، مدنی چینل پر ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں، یا اللہ پاک پیارے حبیب کے رخ روشن کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش کر دے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کرم کر دے، فضل کر دے، گناہ معاف کر دے۔ یا رحمان یا رحیم، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے ظاہر ہمارے باطن کو اچھا کر دے، نیکی کی توفیق عطا کر دے، سوچوں کو پاکیزگی عطا فرما دے، خیالات کو پاکیزگی عطا فرما دے، نگاہوں کی حفاظت عطا کر دے۔ یا اللہ پاک، بچے کچے جو دن ہیں، بچی کچی جو سانسیں ہیں، بچے کچا جو وقت ہے، یا رب کریم تیری عبادت میں گزارنا نصیب کر دے۔ یا اللہ دنیا کی محبت سے جان چھوٹ جائے، آخرت کی تیاری کی توفیق دے دے، قبر کی تیاری کی توفیق دے دے۔ یا اللہ پاک، نزا کے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا، مولا کریم ہمارا ایمان سلامت رکھنا، یا رب کریم ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ اللہم اختم لنا بالخیر، اللہم اختم لنا بالخیر، اللہم اختم لنا بالخیر، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یا اللہ پاک، ہمارے رزق حلال میں وسعت و برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک، جو قرضے ہیں وہ قرضے بھی اتر جائیں، جو پریشانیاں ہیں وہ بھی دور کر دے۔ یا اللہ پاک، بیماریاں دور کر دے، ہمارے گھر بار پر لطف و کرم فرما، ہمارے ماں باپ پر لطف و کرم فرما، ہمارے بیوی بچوں پر لطف و کرم فرما۔ یا اللہ ہمارے رشتہ دار، دوست احباب، آس پڑوس والوں پر بھی لطف و کرم فرما۔ یا رب کریم، پیارے حبیب کے صدقے میں جو نکاح کے انتظار میں اچھے و نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جن کے روزگار میں رکاوٹیں ہیں، رزق حلال آسان و طیب عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما، عشق رسول میں جینا عطا فرما، عشق رسول میں مرنا عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے بھائی بہنوں پر بھی کرم فرما دے، ہمارے بچوں پر کرم کر دے، ہمارے بچوں کے بچوں پر بھی کرم فرما دے۔ یا اللہ پاک، محبتیں، پیار، اتفاق عطا فرما، لڑائی جھگڑوں سے بچا، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، صرف رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جھوٹ سے بچا، اے اللہ پاک غیبت سے بچا، اے اللہ پاک چغلی سے بچا، اے اللہ پاک گانے بازوں سے بچا، اے اللہ پاک فلمیں ڈراموں سے بچا، اے اللہ پاک بد نگاہی سے بچا۔ اے میرے پیارے مولا، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو۔ یا اللہ پاک، تیری
رحمت سے ہمیں نیکی و تقوی پرہیزگاری کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب کریم ہمیں بار 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 میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب کر دے، بار بار مکے پاک کی حاضری عطا فرما دے۔ جب تک جیئیں حج اور عمرے کرتے رہیں، جب آخری وقت ہو تو آقا کے مدینے میں ہوں، آقا کے قدموں میں ہوں، آقا کا جلوہ نگاہوں کے سامنے ہو، اور وہاں پر ہم ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ جنت بقیع ہمارا مدفن ہو جائے، جنت الفردوس سے تیرے پیارے حبیب کا بغیر حساب کتاب کے پڑوس عطا ہو جائے۔ یہ دعائیں مولا ہم سب حاضرین ناظرین کے حق میں قبول فرما لے، ساری امت کی بخشش فرما دے، دنیا بھر کے مسلمانوں پر لطف و کرم فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں سے پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ غم اور عافیت، غم سے نجات دے دے، عافیت مقدر فرما دے۔ یا رب کریم جو یہاں اسلام بھائی موجود ہیں، یہاں ہیں جو آئیں، ان کا آنا قبول فرما لے، ان سب کے گھر بار پر کاروبار پر رحمت کی نظر فرما دے۔ یا رب کریم کرم کر دے، فضل کر دے، کرم کر دے، فضل۔ بس ایمان سلامت رہے، ایمان سلامت رہے، ہمارا ایمان سلامت رہے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نور اللہ سلام علیک۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں۔ اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک۔ دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے باہ مبین دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک۔ پھر بلا لو مدینے میں تار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو۔ پھر بلا لو مدینے سگے تار کو،
اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ۔ ملاقات کر رہا ہے انشاءاللہ۔ اب مدنی چینل کے ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے، اور نگران شورا ملاقات سے پہلے کچھ دیر ہمیں انہوں نے اور وقت دے دیا ہے، تو آپ اپنی سیٹس پر ہی تشریف رکھیں گے، کچھ سوال و جواب آپ چاہتے ہیں تو نگران شورا سے کر سکیں گے، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پہلے کچھ سوال و جواب، پھر ملاقات۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ مدنی